یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت ہم خصوصی گفتگو کریں گے مشال ملک صاحبہ سے۔ آپ حریت رہنما بھی ہیں اور حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ بھی ہیں۔ ایک تحریک حق خود ارادیت کی تحریک جس کی شمع جاگ رہی ہے، ایک جدوجہد کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تحریک 5 اگست 2019 کے بعد مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور یہ کونے کونے دنیا کے ہر حصے میں پھیل رہی ہے، اور مشال ملک صاحبہ کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ تو آج کے پروگرام میں مشال ملک کی حق خود ارادیت کی تحریک کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ علی گیلانی صاحب کی بھی ڈیتھ اینیورسری ہے، اس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ حق خود ارادیت کی جو تحریک ہے کشمیر کی، وہ اس وقت کہاں تک پہنچ رہی ہے، اسی حوالے سے مشال ملک صاحبہ سے تمام موضوعات پر خصوصی بات چیت کریں گے۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کو۔ تھینک یو سو مچ۔ جی اچھا میم، سب سے پہلے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے کیونکہ ہمارے سامعین ناظرین یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ مشال ملک ایک حق خود ارادیت کی تحریک کی ایک اعلیٰ مثال، جنہوں نے بڑی تحریک شروع کی، ابھی تک ان کی تحریک جاری ہے، جدوجہد کی، عالمی سطح پر ہر فورم پر کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا، یہ ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے یقینی طور پہ ہمارے سامعین ناظرین جاننا چاہیں گے۔ آپ شروع سے ایک جذبہ تھا اس تحریک میں ہونے کا، یا یاسین ملک صاحب کے ساتھ ازدواجی حصے میں شادی کے بعد آپ نے یہ تحریک کا حصہ بنی؟ آئی تھنک ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک معصوم اینجل ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زندگی کے تھپیڑے لگتے ہیں، یا وہ گرو اپ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اور پھر لائف کے اندر ڈفرینٹ چیزیں رخ نظر آتے ہیں، رنگ نظر آتے ہیں زندگی کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایک فیصلہ کرنے کی بھی جو ایک صلاحیت ہے وہ دیتا جاتا ہے، کہ اندر سے ایک آواز بتاتی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے، ہمیشہ قبر تک آئی تھنک بتاتی ہے ہر انسان کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک اندر ایک آواز پہ اگر آہستہ آہستہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں کھو جاتے ہیں کہ ہم اس آواز کو دبانے لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ مگر کچھ ایسے واقعات زندگی میں بہت سے ایسے کچھ ہوئے جنہوں نے مجھے باقاعدہ ایک شیشے کی طرح دنیا میں آنے کا میرا جو ایک مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں گائیڈ کیا۔ اور ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ اس میں میرے والدین کا، خاص طور پہ میرے والد اور والدہ کا بہت میجر رول تھا ہماری پرورش میں، کہ وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ بے شک تم لوگ تعلیم حاصل کرو، علم سے عشق کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مشن یا کسی بہت بڑے مقصد کے لیے بھی کھڑے ہو، بے شک تم اس کو لیڈ نہ کرے ہو مگر اس میں اپنا حصہ ڈالو، چاہے کہیں پہ غربت ہے، کہیں کوئی بیمار ہے، کہیں کسی کی مدد کرنی ہے، سڑک پہ کوئی جا رہا ہے فقیر ہے، تمیز سے بولو اس کے ساتھ، کوئی نوکر ہے اس کا موڈ دیکھو، آج وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تو پوچھو، ایک دوسرے کا حال پوچھو، اسی طرح تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اس کے ساتھ، تمہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیوں ملایا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری کاسموس ہے، یہ جو دنیا ہے کاسموس، اس کے اندر ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ بالکل، میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے پاس، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی ایک بہت بڑی فلسفی اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں کیوں ملا ہے، کیوں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور کیوں یہ سوال ہے، کیونکہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ بالکل۔ اور وہ جب بھی موقع ملتا ہے ہمیں کسی نیک مشن کے لیے جانے کے لیے، میں اپنے مشن کی بات نہیں صرف کریں، کسی بھی نیک، تو وہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس پہ قدم اپنے روک لیتے ہیں اور دنیا کی چہل پہل میں آپ اس آواز کو دباتے جاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں کہ جتنے چیلنجز آئیں لائف کے اندر، میں اس آواز کو سنتی جاؤں تاکہ میں مایوس نہ ہوں، حالانکہ ارد گرد کا ماحول آپ کو پتہ ہے کیا ماحول ہے۔ بالکل مشال صاحب، کیونکہ آپ نے ایک اچھے جذبے کی بات کی، یقینی طور پہ کہ آپ شروع سے ہی آپ کے والدین کی تربیت تھی، آپ کے اندر ایک جذبہ تھا، لیکن بچپن سے لے کے، کیونکہ کئی دہائیوں سے کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، تو یقینی طور پہ ایک بچپن سے لے کے یہ کشمیر کا معاملہ آپ دیکھتی ہوں گی، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا جذبات تھے کشمیر کے معاملے کے حوالے سے؟ آپ کیا اسٹینڈ لینا چاہ رہی تھی طالب علمی کے دور سے اور بچپن سے؟ بچپن کی بات کرتی ہوں، جب میں 5, 6, 7, 8 ایئرس کی تھی، اس زمانے کے اندر بھی بہت سے یہاں پہ کشمیری ریفیوجیز آئے ہوئے تھے،
میں بات کر رہی ہوں 90s کی جی. اور اس زمانے کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بوسنین چلڈرن، چیچنین چلڈرن یہاں پہ تھے، صومالین بچے، ان کی فیملیز آبویسلی خالی بچے تو نہیں، اور وہ بے گھر ہو گئے تھے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہر مشکل کے اندر، چاہے غریب ملک ہے ہمارا، چھوٹا ملک ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے بردرہڈ کا ساتھ دیا ہے. اور سب سے بڑی پیس کیپنگ فورسز میں سے سب سے میجر کنٹریبیوشن پاکستان فورسز کی ہے. تو ہم نے ہمیشہ ایک بے شک ہم غریب ہیں، بے شک ہمارے پاس کم فیسلٹیز تھیں، مگر پاکستان نے ہمیشہ اپنے دروازے کھولے. تو اس دوران میں میری والدہ کیونکہ پالیٹکس میں تھیں، اور ہمارا کیونکہ خاندان بھی ایسا ہے جس کے اندر پاکستان موومنٹ میں میری والدہ کی جو دادی تھیں وہ ہراول دستے میں تھیں، بیگم فاطمہ ان کا نام تھا، اور انہوں نے بہت کارنر میٹنگز اور سوشل ویلفیئر کا کام کیا. اور ان کے بھائی فیروز خان نون تھے جن کی اسٹرگل سے اور ان کی وائف کی اسٹرگل سے، دن رات محنت سے گوادر پاکستان کو ملا. تو ہماری فیملی کے اندر ایک کنٹریبیوٹ کرنے کا ایک شروع سے جذبہ تھا. تو وہ میری والدہ کی دادی کے بعد میری والدہ میں وہ ٹرانسفر جب ہوا تو انہوں نے ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بچے غریب ہیں یا یہ بچے سفر کریں یا بڑے غیرت والے ہیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کی فرینڈشپ ہونی چاہیے، ان کو کھلونے دو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ باہر گھومو. تو اس طرح کر کے ہمارا وہ سوشل ورک جو ہوتا تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ لفافے پکڑے باندھے اور آپ جی چلے گئے کیمپ کے اندر اور آپ نے بانٹ دیا اور اپنا فرض پورا کر دیا، بلکہ اس میں بہت سے جو کوئی زخمی بھی بچے ہو جاتے تھے تو میری والدہ ان کو لے آتی تھیں، گھر آ کے نہلاتی تھیں پیار سے، ان کو نئے کپڑے. تو اسی دوران کشمیر کے لیے فنڈ کلیکٹ کیا جاتا تھا پاکستان کے اندر. جی. تو ہم لوگ کیونکہ بہت چھوٹے اسکول جاتے تھے تو ہمارے پرائیویٹ اسکولس کے اندر بھی، کیونکہ ناٹ جسٹ گورنمنٹ، پرائیویٹ اسکولس میں بھی کشمیر فنڈ کلیکٹ کیا جاتا تھا. تو میں، میری سسٹر سبین اور میرا بھائی حیدر علی، تو ہم لوگ نا وہاں سے بکلیٹس لے کے پھر ہم وہ گلی گلی جاتے تھے. پوری فیملی میں ایک جذبہ تھا، 5 روپے، اور ہمارے پاس کافی ڈاگیز بھی تھے. تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یوتھ بھی، چاہے وہ اس وقت بچے بھی سن رہے ہوں، میں ان کو یہ، کیونکہ یہ حقیقت سے مبنی ہے یہ جو میری بات ہے. تو ہم لوگ جاتے تھے گلی گلی، ڈاگی ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ ہوتا تھا ہمیں کہ کوئی ہمیں ڈانٹے نہ نا کہ بیل کیوں، کیونکہ اس وقت بیل دینا بہت ہی مشکل کام، بہت ہی مشکل. اب تو موبائلس میں ہم دیتے نا، بچپن میں تو ایک بیل ہی وہ بہت زور سی ہوتی تھی. تو وہ پھر ہم لوگ پیسے اکٹھے کرتے تھے، کہیں سے ملیں کہیں سے نہیں. تو اس طرح پھر ہاں ڈور ٹو ڈور ہم اپنی 5-6 گلیاں جو اپنے گھر کے ارد گرد تھیں، تو پھر اس پہ ہمیں ایکنالج بھی کیا جاتا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر عیدیں آتی تھیں. تو جب بقرہ عید آتی تھی تو ایک وقت آیا پھر میرے والد صاحب نے، جو ظلم کی انتہا شروع ہوئی وہاں، تو ہم لوگوں نے اپنی جو ایک بقرہ ہوتا تھا وہ والد صاحب جو تھے وہ ڈونیٹ کرتے تھے کشمیر فنڈ میں. تو وہ ایک ایسا ایک ماحول بنتا گیا. پھر ترانے سنتے گئے اور پھر ٹی وی پہ آپ لوگوں کو بھی دیکھتے رہا، مطلب ریڈیو پاکستان پہ ٹی وی بہت دکھایا جاتا تھا. تو پھر ہمارے پیرنٹس بھی بتاتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے چلائی تھی پاکستان کی. تو تم لوگ خوش نصیب ہو کے آزاد ملک میں، ان کو حال دیکھو کس طرح وہ کھڑے ہوئے وقت کے فرعون کے آگے. تو وہ جیسا ماحول تھا پھر آگے ویسی ہی زندگی پھر اللہ تعالیٰ نے دی. بالکل. اچھا مشال صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والدین آپ کو یقینی طور پہ کشمیر کاسٹ کا بتاتے تھے، یقینی طور پہ آپ کو اس کا احساسیت کا اندازہ بھی ہوگا کہ کتنا مشکل وہاں پہ زندگی گزارنا ہے. آپ نے یاسین ملک صاحب کے ساتھ شادی کا فیصلہ، ازدواجی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ یقینی طور پہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ حق خود ارادت کی وہ تحریک میں شامل ہیں. تو یہ فیصلہ کس جذبے کے تحت کیا؟ آئی تھنک زندگی میں دوسرے فیصلے بہت مشکل ہوئیں گے جتنا آسانی سے، جتنا اسموتھلی اور جتنی محبت اور جتنے خلوص کے ساتھ یہ رشتہ طے پایا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے، کیونکہ میں بچپن میں جب نماز پڑھتی تھی تو پتہ نہیں کیا تھا، بچپن میں بھی ایک دعا میں بہت کرتی تھی کہ اللہ مجھے جنت دکھا، میں جنت کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو یہ میری اکثر رہتی تھی بچپن میں. اب اس وقت بچے کے کانسیپٹس بھی اتنے کلیئر تو نہیں ہوتے، دنیا کیا ہے اور یہ بس حق اور سچ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ وہ ہے. مگر مجھے جنت بہت فیسنیٹ کرتی تھی جب ہماری نانی بھی ہمیں بتاتی تھیں، ہماری ٹیچرز کی جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں کشمیر سے علاوہ جنت نہیں. تو میں مجھے ہوتا تھا کہ میں نے جنت دیکھنی ہے، جنت دیکھنی ہے. تو اتنا بڑا ٹکٹ اللہ نے مجھے دے دیا کہ میں اس جنت میں بھی گئی ہوں ایز اے فرسٹ پاکستانی پبلک فگر. اور میں گئی بھی، اتفاق کی بات ہے، 6 سپٹمبر کو.
ہمیں جو پاکستان کا ڈیفنس ڈے ہے. تو میں کہتی ہوں اتنی سمبولک چیزیں زندگی میں ہوتی گئیں کہ جب میں نے مطلب کہ یہ کوئی بھی مجھ سے پوچھے میں مسکراؤں گی, میں کہوں گی کہ میری زندگی کا آئی تھنک سب سے آسان اور سب سے نیچرل جو بانڈ بنا میرا شادی کا وہ کشمیر کے ساتھ بنا یاسین صاحب کی صورت میں. بالکل بالکل. سامعین ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حریت رہنما, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مشال صاحبہ, علی گیلانی صاحب کی 1 ستمبر کو برسی منائی جا رہی ہے. علی گیلانی صاحب ایک بڑا نام, حق خودارادیت کی تحریک میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی. کیا کہنا چاہیں گے ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے؟ کون کون سے پہلوز ایسے ہیں جو شاید ہمارے سامعین ناظرین کو نہ پتہ ہو؟ آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, اس وقت میں نا ان کی کافی ریسرچ کر رہی ہوں. ایک اور ایسپیکٹ جو ان کی زندگی کے تھے, بے شک وہ ایک بہت بڑے رائٹر تھے, انہوں نے اراؤنڈ 30 بکس لکھی. وولر کنارے جو وولر لیک کے وہ ہیں, انہوں نے اپنا بچپن بھی بتایا, اپنی اسٹرگل, ان کی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے. پہلے وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں تھے, پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان نے کبھی بھی کشمیریوں کو ان کے جو حقوق ہیں ان کے سامنے اس نے ہمیشہ رکاوٹ ہی بننا ہے, تو پھر انہوں نے دوسرا جو APHC انہوں نے بنائی 1992 کے اندر. تو ان کی جو لائف کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کا عشق تھا اسلام کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ, اور جو اس کی تفسیر, اور جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ عربک انگلش بلنگل, ان کو قرآن پاک, چاہے وہ کوئی فارنر تھا کوئی ہندو تھا, وہ بڑے محبت بڑے عقیدت سے یہ تحفہ دیتے تھے. اب ایک بہت بڑا آتھر ہے اس دور کا سمانترا بوس, اور وہ اس زمانے میں اپنے 20s میں تھے, امریکہ سے وہ نئے نئے آئے تھے پڑھائی کر کے. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ 90s کے اندر جب وہ سعید علی گیلانی صاحب کے پاس پہلی دفعہ گئے, تو وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہوئی, ویسے تو بعد میں بہت سی ہوئیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جس محبت سے, جس عقیدت کے ساتھ انہوں نے مجھے وہ تحفہ دیا قرآن پاک کا, اور بلنگول تھا کہ کوئی جو عربک نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو پڑھیں, اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے, جو تحفہ میں آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں, کیونکہ آپ رائٹر ہیں, تو آپ نے اس کو ایز اے ریسرچ آپ نے اسلام کے بارے میں جو آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر ایک اور بڑی کرٹیکل جو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی ہم نے تاریخ اگر ہم اٹھا لیں, ہسٹری جو ہے وہ یہ ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ جو ہیومن تھاٹ ہے, ہیومن تھاٹ یہ کبھی بھی دفن نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہسٹری نے ٹیسٹیفائی کیا, اسپیشلی اس طرح کی ہیومن تھاٹ جس کی وجہ سے کوئی ریولوشن آ جائے, یا کس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ایسے جذبات آ جائیں جو کہ ان کے اپنی زندگی کی حد تک نہیں ہے, بلکہ ایک پوری قوم یا ایک پوری تحریک کی طرف چلے جائیں. ایک ایسی ہیومن تھاٹ جو ریولوشنز کو آگے تک لے جائے, کیونکہ انسان جو ہے وہ پیرشبل ہے. انسان آج ہے کل نہیں ہے. بالکل. بلے شاہ کو اگر ہم دیکھیں, ان کی اگر ریسرچ کریں, ان کے بارے میں تو خیر بندہ ساری زندگی لگا دے تو نہیں کر سکتا. تو ان کی ایک جو میں بہت زیادہ مجھے جو انسپائر کرتی ہے, ایسا مرنا نہیں, اسا مرنا نہیں, میرا رانجا ہن کوئی اور. میننگ کہ آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے, جو آپ کا آئیڈیا ہے, جو آپ کی ریولوشن ہے, وہ نہیں مرے گی ایسے لوگوں کی. بالکل. سوچ وہ ہمیشہ آپ کی قبر پڑی ہو وہاں ہوگی, آپ کی لاش وہاں ہوگی, مگر آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ امر ہو جائے گا. اور وہی ہوا ہے گیلانی صاحب کے ساتھ, وہی ہوا بلے شاہ کے ساتھ, کہ ان کی جو جہاں ان کو دفنانا تھا ان کو نہیں دفنایا گیا. اور اسی طرح جو ان کی ول تھی سعید علی شاہ گیلانی صاحب کی, ان کی قبر مبارک وہاں نہیں ان کو دفنایا گیا, ان کی جسد خاکی کو وہ شہداء کے مزار پہ ان کو دفنانا تھا. انہوں نے جہاں ان کو کیا ہے وہ ایک سب جیل ہے. تو یہ اتنی آپس میں باتیں ملتی ہیں, اور ان کی اکثر سپیچز ہم اٹھا کے دیکھیں اور سنیں, غور سے اگر سنیں, تو انہوں نے کوائٹ کیٹیگوریکلی بہت ڈیکیڈز پہلے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان صرف تبھی پلیبسٹ کرائے گا مقبوضہ کشمیر میں جب جموں کی طرح وہ کشمیر کے اندر بھی وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل کر دے گا, کیونکہ اس نے مسلمان کو شرنک کرنا ہے. اور آپ انڈیا میں بھی وہی حال دیکھ لیں, وہی کچھ ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر رائٹس مل گئے, ان کو ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس مل گئے, ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے.
جو علی گیلانی صاحب نے ذکر کیا تھا. بالکل مشال صاحب, ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا ووٹر رائٹس کی بات کی, کٹ پتلی الیکشن ایک طرح کا کرانے کی کوشش کی, 25 لاکھ ووٹرز کا اندراج کی بات کی, جس میں سے 8 سے 10 لاکھ فورسز کے ووٹر کو بھی اندراج کیا جا رہا ہے. تو اب اس سازش کو جو بھارت کر رہا ہے اس کو بطقول ایک حریت رہنما کی حیثیت سے آپ کیسے سمجھتے ہیں, اس کو ناکام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کو ناکام کرنے کے لیے ایک تو یہ ڈائریکٹ بلیٹنٹ جو وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی, اس کے اندر انٹرنیشنل لاء کے اندر جب ہم جاتے ہیں اپنے پاسٹ کے اندر 1941 کی بات کریں, 1942 کی, کہ امریکہ کے اندر جو نیچرل رائٹس کی موومنٹ تھی, نیچرل رائٹس کو پہلی دفعہ دنیا کے اندر ٹائٹل ملا ہیومن رائٹس کا. جب ہیومن رائٹس کا ٹائٹل ملا تو اس کے اندر نیچرلی جتنے بھی ایک انسان کے رائٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر آنے میں, اس میں فنڈامنٹل رائٹ بنایا تھا, رائٹ ٹو فریڈم, اور اسی کے انڈر ساری کی ساری یہ جو UN کا میکنزم بنا اور سارا کچھ ہوا, اور اس کے اندر ایک لبرلیرین جو موومنٹ چلی, اس کے اندر جو نیشنل اسپرٹ تھی اس کو بہت پروموٹ کیا گیا, آئیڈینٹیٹیز کو. مگر بدقسمتی سے کشمیر کے حوالے سے آئے دن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو آئیڈینٹی کرائسس انڈیا کریٹ کر رہا ہے اوور ڈیکیڈز, اب تو یہ حالت ہے کہ اس کے خلاف اگر ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز اور لیگل آبلیگیشنز کے ریڈار کے اندر ہم اگر اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے جو نیچرل رائٹس ہیں, جو ہیومن رائٹس میں فنڈامنٹل رائٹ ٹو فریڈم ہے, آف کورس کووننٹس اتنے زیادہ ہیں, اس کے اوپر اتنی زیادہ ادارے بنے ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے اس کے اندر بہت کچھ دیکھا ہے. سب سے پہلے تو انٹر امریکن کنونشن جو بنی تھی اس کے اوپر, کورٹ آن ہیومن رائٹس کاؤنسل, اس کے علاوہ اس کے اوپر ہمارے پاس افریقن یونٹی کی آرگنائزیشن بنی تھی. پھر اس کے بعد, کیونکہ میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ دے آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جو ہماری ہیں. پھر اس کے بعد بہت سی جنیوا کنونشنز ہیں, پھر اس کے اوپر ویانا جو ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی ہیومن رائٹس کی. تو ہمارے پاس بہت ایک اسٹرانگ اور ویلڈ کیس ہے جس کے اندر ہم یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اپنا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اپنا رائٹ, کہ کشمیری لوگوں کی جو ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے ایک ارجنٹ بیسس کے اوپر ایک ریزولوشن ٹیبل کرائی جائے UN سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے, جو ڈیمانڈ کرے انڈیا کو کہ وہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرائے اور جتنے بھی اس نے وہ آرڈرز لیے ہیں 5 اگست کے بعد ان کو ریورس کریں. اور اگر یہاں نہیں ہم جا سکتے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس میٹر کو لے کے جائیں, کیونکہ پاکستان از اے پارٹی ٹو دس. اگر وہاں نہیں لے کے جاتے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر جو وار کرائمز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دیکھیں ہمارا کیس یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے. یونائٹڈ نیشنز کی 2 اس کے اوپر رپورٹس آئی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی, اور ان دونوں رپورٹس کے آخری پیج پہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اندر یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کمیشن آف انکوائری. کیا وجہ ہے کہ یوکرین کے اوپر بن سکتی ہے, کیا وجہ ہے یوگینڈا یوگوسلاویا کے اوپر بن سکتی ہے, جو پروفیسر اسٹانٹن ہیں جنہوں جینوسائڈ واچ کی, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ 5th اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جینوسائڈ کے انڈیا کشمیر کے اندر. تو وائی از اٹ کہ جس نے اس کو کریٹ کیا تھا, انوینٹ کیا تھا انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز کو, پروفیسر اسٹینٹن نے, کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت اس کے اوپر UN جو ہے یوکرین پہ کر سکتی ہے, تو وائی ناٹ آن اس. ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں, ورنہ تو میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ صرف اور صرف کشمیریوں کی قبریں ہی ہیں, اور ہمارے پاس نہ کوئی آرمی ہے, نہ کوئی ڈیفینس سسٹم ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی نیچرل کلیمٹی ابھی تک آئی ہے کہ ہندوستان کی بزدل فوج وہاں سے بھاگ جائے. جس طرح 2005 کا واقعہ آپ یاد کریں, ارتھکویک جب ہوا تھا تو آپ نے اگر یاد ہو تو ساری کی ساری جو انڈین آرمی تھی نا, وہ اپنی چھاؤنیوں سے نکل کے باہر افراتفری مچ کی تھی. کشمیری قوم اس طرح باہر نہیں نکلی تھی, جتنے ڈرپوک وہ تھے موت سے. تو یا تو اس طرح کی کوئی اوپر سے آفت آ جائے, ورنہ تو جو لیگل جو ڈائنامکس ہیں, جو دنیا کے رولز ہیں, اس کے مطابق تو یہ سارے ہمارے رائٹس جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے سنیچ کیے ہیں. مشال صاحب, آپ نے ویسے کوسچن مارک لگا دیا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ, کیونکہ ہر ادارے کی رپورٹ واضح ہے, سب کو پتہ ہے یہ یہاں پہ حق خود ارادت کی پرامن تحریک ہے, اس کے اوپر مظالم ہے بھارتی فورسز کے. تو کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان ساری رپورٹس کے باوجود, ان ساری جو مبصرین کی تشریح ہوتی ہے, اعلانات ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کے باوجود خاموش ہے؟ آپ اس میں سب سے بڑا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیے, میں آنیسٹ بات کروں گی. آئی تھنک یہ ایک بہت سوال کیا جاتا ہے اس کے اندر, کشمیر ایشو جو ہے وہ کچل دیا جاتا ہے گلوبلی انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈومیسٹک پالیٹکس کے بیچ میں.
یہ ایشو جو ہے یہ سینڈوچ بنتا ہے. اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کلائمیٹ نہیں ہے, کشمیر فوکس نہیں ہے, ابھی یہ دنیا میں ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے. مگر اس سے کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی صورت میں ہماری جو تحریک ہے یا ہمارا قربانی کا جو جذبہ ہے اس کے اندر ایک لمحہ بھی, ایک سیکنڈ بھی ہماری قوم کے کسی بھی فرد نے جو ہے وہ اس کو مایوسی فیل ہوئی ہو. تحریک چلتی گئی اور چل رہی ہے. شہید جو ہیں ہو چکے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ان ریلیز پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں. بے شک وہاں پہ ان کی لاشیں ہوتی ہیں, مگر وہ اس وقت وہ ہمیشہ زندہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو ابھی بھی اسی طرح دیکھ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس بہت بڑی مارکیٹ کے اندر ان کو بہت سا مالی فائدہ ہو رہا ہے. مگر میں جو دیکھ رہی ہوں ایز این اینالسٹ, ایز اے چھوٹا سا اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, اور تھوڑا بہت میرا جو اپنا بھی ایک ایکسپیرئنس ہے, اور جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ, میں نہیں سمجھتی کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر جتنے بھی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں انڈیا کے اندر باہر کے ممالک کی, اوور لکنگ کشمیر, اور وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہیں. آئی ایم سیئنگ اے کمپلیٹ سول وار ان انڈیا, اے بیٹل بٹوین ہندوتوا اینڈ آل ادر فورسز, بی اٹ ہندوز, مسلم فورسز, یہ نہیں ہے کہ آرمڈ فورسز, اینی پرسن, اینی آئیڈینٹی living in India which is not following ہندوتوا, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ پارسی ہے, چاہے وہ بدھسٹ ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ کوئی فارنر ہے. اور ہم نے بہت سے انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ فارنرز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ مودی نے جو بیج بو دیا ہے ایکسٹریمزم کا, قتل عام کا, اور فل ایک ان کو گرین سگنل دیا ہوا ہے ہندوتوا کی گنڈا گردی کا. اور اس نے تو شیو سینا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آر ایس ایس نے, جس طرح وہ خونی طریقے میں انتقام کے لیے, اور اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے سارا ہندوتوا. تو آپ دیکھیں گے ہم سب دیکھیں گے کہ جب 5 اگست کو کشمیر کو بند کیا, چند مہینے بعد پوری دنیا اپنے ڈربوں میں بند ہوگی. کہنا کس نے کانسپریسی کی, مگر دنیا بند ہوئی, سب قید میں آئے, بھوکے پیاسے کشمیری مرے. اب بھی آپ دیکھیں گی کہ ایسی انارکی انڈیا میں آنی ہے, یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, مگر کوئی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ایک ہو رہا ہے. یہ میں کوئی فلسافیکل بات نہیں کر رہی, آئی ایم ٹاکنگ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو, کہ جہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جہاں ایکسٹریمزم ہوگا, جہاں ٹالریٹ نہیں کریں گے آپ کسی اور وائس کو, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کسی اور ملک کے لوگ آ جائیں اور وہ بھی آ کے وہاں پہ اپنا بزنس جو ہے وقت کے ساتھ بیرون ملک کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پہ ابھی اتنا نہیں سمجھے, ابھی سمجھیں گے, ابھی سمجھیں گے. مشال صاحب, آخر میں یقینی طور پہ ہمارے سامعین ناظرین یاسین ملک صاحب کے حوالے سے معلوم کرنا چاہیں گے آپ کے ذریعے, یقینی طور پہ وہاں کی جو صورتحال ہے. یاسین صاحب نے ایک احتجاج بھی کیا, ان کے اوپر جعلی مقدمات کیے گئے جس کا انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, اور آخری دنوں میں ان کی موقف سنے بغیر ان کو سزا دی گئی. کیا کہنا چاہیں گے, ابھی اسٹل کیا پوزیشن ہے اور ان فیوچر کیا پلان ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, اور میں ساری قوم کو سب سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ساری قوم نے رو رو کے نمازوں میں, تہجد میں, مسجدوں میں, ہر جگہ, ہر مذہب کے شخص نے پاکستان سے, دنیا بھر سے بہت دعائیں دی ہمارے گھر کو, اور میرے شوہر کے لیے, کشمیر کاز کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ہمارے حوصلے کے لیے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو شکریہ کرنے کے, بلکہ میں معافی لینا چاہتی ہوں, ان سب سے مانگنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو شکریہ آپ کا ادا نہیں کر سکتی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں بھی جس طرح ایک ہر بیوی ہوتی ہے, ان کی سزا ہوئی 25 کو مئی کو 2022 کو, اس سے پہلے جو میری حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. بات بات پہ آنسو آتے تھے, بات بات پہ گھبراہٹ ہوتی تھی, سجدے میں رونا, نماز میں, دعا میں, جو جس نے آنا اس کو میں نے پوچھنا, فون پہ کہیں سے خبر لینا کیا ہوگا کل, کیا ہوگا. مگر واقعی وہ میرے لیے بھی نا ایک انقلاب تھا, میرا بھی ایک ری برتھ ہوا ان کی اس پنشمنٹ کے بعد, کہ جس بہادری, جس دلیری سے ایک انسان نے, انہوں نے تاریخ رقم کر دی اس دن. حق اور باطل کے بیچ میں اکیلا ایک انسان ایک ڈیتھ سیل سے نکلتا ہے,
جس طرح وہ واک کر کے گئے، ہزاروں کی پولیس تھی اور آرمی تھی، باہر کم از کم 10,000 RSS کا مجمع تھا اس کورٹ روم کے گیٹ کے باہر، اتنا انٹرنیشنل لوکل میڈیا تھا، بام ڈسپوزل اسکواڈز تھے وہاں پہ ڈرانے کے لیے، اور ہر جگہ بڑے بڑے ڈاگز تھے ڈرانے کے لیے کہ ہم اسمیل کر رہے ہیں کہ کوئی ادھر کوئی بام بلاسٹ نہ ہو جائے۔ اس میں ایک شخص واک کر کے گیا ہے اندر، جس کو پہلے کبھی نہیں پیش کیا، قید تنہائی میں رکھا، مارا پیٹا، اور وہاں جا کے اس کے لائر کو بھی برین ہیمریج ہو گیا۔ وہاں وہ گیا، جج نے پوچھا کہ آپ کی سزا میں کم کر دوں۔ یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا۔ وہ تو بات تھوڑی سی بتائیں گے نا جو اصل بات ہوئی اندر کورٹ روم کے اندر۔ یاسین صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ یہ یاسین صاحب نے کہا، جی جج کو مخاطب، جج کو کہا، جی ہندوستان کے جج کو، اور انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا۔ تو پھر جب جج نے سزا لکھی ایک ہی زندگی میں 2 عمر قیدیں ایک انسان کو، اور قید تنہائی، ریگرس امپریزمنٹ، اور مانیٹری پتہ نہیں کیا کیا لکھا، دہشت گرد قرار دیا یاسین صاحب کو، تو اس وقت یاسین صاحب مسکرائے ہیں۔ وہ ہوش و حواس میں تھے، ان کو کوئی پکڑ کے ویل چیئر پہ نہیں لایا تھا، وہ اپنی سینسز میں تھے، کیونکہ انہوں نے خود موت کو ہرا دیا یاسین صاحب نے۔ وہ موت سے کھیلتے ہیں، ان کا عشق ہے کشمیر، اور اسی طرح ہمارے سارے حریت کے رہنما۔ اس کے بعد پھر میری والدہ نے کہا تم تو جھلی ہو، تم روتی ہو، تم تو اس وقت سیلیبریٹ کرو زندگی کو کہ تم اتنے بہادر آدمی کی شریک ہاتھ بنی، اور ایسی بڑی بہادر ترین قوم کی تم ایک چھوٹی سی ایک سپاہی بنی ہو، تو یہ کیا رونا، تم بلکہ اور بھی زیادہ کانفیڈنس سے جاؤ، تم لوگوں نے تو جیت لی ہے آزادی، کیونکہ تم لوگوں کی روح قید نہیں ہے، بالکل روح قید نہیں ہے کشمیری قوم کی، جسم بے شک جہاں مرضی، مگر یہ روح اس قوم کی کبھی بھی ہندوستان قید نہیں کر سکتا، بالکل بالکل، چاہے کوئی بھی ویپن یوز کر لیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے حق خود ارادیت کی تحریک جاری ہے، اور 5 اگست کے بعد جیسے آپ نے خود بتایا کہ لاک ڈاؤن لگایا تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، اور یاسین ملک سمیت دیگر جو حریت رہنما ہیں ان کی جد و جہد کو ہمارا سلام ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین ناظرین، آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان، ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے امان اللہ سپرا، اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر حسین کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔